بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیصل گمن آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ فیصل گمن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ ناظرین، کیا ہم ورلڈ وار 3 یعنی دنیا کی تیسری جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ اب تو لگتا یوں ہی ہے کہ جا رہے ہیں۔ کچھ عرصے سے سن رہے تھے کہ پوری دنیا میں جو مختلف علاقوں میں ٹینشنز چل رہی ہیں، مختلف ملکوں کے درمیان یا مختلف بلاکس کے درمیان یا عالمی طاقتوں کے درمیان، اس میں کہیں نہ کہیں اب یہ وہ ایک بڑی جنگ کے اندر کنورٹ ہو جائے گی۔ لیکن اب تو جو اپنا یمن کی صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے کہ یمن میں امریکہ نے پہلا حملہ کر دیا، اور یمن کے اوپر الزام یہ ہے، یمن میں جو اس وقت حکومت ہے حوثیوں کی، ان پہ اب الزام یہ ہے کہ بحیرہ احمر سے جو گزر رہے ہیں جہاز جو اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں، ان کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے، چونکہ اسرائیل کی جو فوج ہے وہ غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام کر رہی ہے، فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہی ہے۔ یہ یمن ہی ہے اور یہ حوثی ہی ہیں جنہوں نے فزیکلی اٹیک کیا یا ایک راستہ بند کیا کہ جی ہمارے جو مسلمان فلسطینی ہیں، بچے ہیں، مائیں ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، جوان ہیں، ان کو جو ہے ایک نسل کشی کی طرف جا رہا ہے سلسلہ، اور اسرائیل تیزی سے فلسطینیوں کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ تو یمن کا ہم نے دیکھا کہ یمن کی حوثیوں نے اعلان جنگ کیا اور بحیرہ احمر میں ان کے علاقے سے جو واٹر کی جو ٹیریٹری ہے، سمندری حدود میں سے گزرنے والے جہاز، ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا، چونکہ اب ظاہر سی بات ہے کہ یمن کے لوگ وہاں جا کے تو لڑ نہیں سکتے، چونکہ ہمارے کچھ عرب ممالک ان کو جگہ نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے پھر اس کا حل یہ نکالا کہ ایک اسرائیل کو ٹف ٹائم دینے کے لیے انہوں نے جہازوں کو اٹیک کرنا شروع کیا۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور برطانیہ کے جو بحری بیڑے ہیں، انہوں نے یمن پہ پہلا اٹیک کیا۔ اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یمن کی اس نئی ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے ہم نے دیکھا کہ آج یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل میں اجلاس ہوا، اور اس میں کنڈیم کیا گیا کہ یمن کے اوپر یہ حملہ کیوں کیا گیا ہے، اور میزائلز داغے ہیں، آپ کو پتہ ہے امریکی فورسز نے، اور جو مستقل مندوب ہیں چائنا کے یونائٹڈ نیشنز میں، انہوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے، اور انہوں نے کہا جی یہ بحیرہ احمر کے حوالے سے جو ایک ٹیریٹوریل واٹرز ہیں اس میں یہ ایک وائلیشن کی ہے امریکہ اور ان کی فورسز نے، تو یہ نہیں ہونے چاہیے، اور اس کا جو ہے اس کو چین نے کنڈیم کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج 100 دن پورے ہونے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فلسطینی شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 23,843 ہو گئی، اور دوسری طرف اسرائیل کی فورسز اور سویلینز ملا کے 7 اکتوبر سے لے کے اب تک 1200 ہلاکتیں ہیں۔ اور غازہ سٹرپ جو ہے اس میں جو اٹیک ہوا تھا، 7 اٹیک کو حماس نے اٹیک کیا تھا، اس میں 242 اسرائیلی ہاسٹیجز بنائے گئے تھے، بعد میں پھر یہ آپس میں ان کا ایکسچینج بھی ہوا۔ اب 85% جو اس وقت لیٹسٹ رپورٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، اور پھر اس کو ہم یمن کے ساتھ اور تیسری ورلڈ وار کا خطرے کی طرف لنک کروں گا، کہ 85% غزہ کی پاپولیشن جو ہے وہ ڈسپلیس ہو چکی ہے، تتر بتر ہو چکی ہے، اس وقت کوئی پرسان حال نہیں، اور 1% جو ہے ٹوٹل پاپولیشن کا وہ اب تک اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں جو ہیں دنیا سے جا چکے، اور 60% جو گھر تھے غازہ سٹرپ جس کو حماس کنٹرول کرتا ہے، حماس کی گورنمنٹ ہے، اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ 60% گھر جو ہیں وہ تباہ ہو گئے، ریزیڈینشل پراپرٹیز، اور 7 دن کا صرف ایک وقتی امن معاہدہ ہوا تھا جو کہ نومبر میں ہوا، جس میں 105 ہاسٹیجز جو ہیں اسرائیل کے چھوڑے گئے اور 240 فلسطینی قیدیوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ اچھا، اب امیجن کریں کہ یہ وار ابھی تک جاری ہے اور اسرائیل اپنی بروٹیلٹیز پہ اترا ہوا ہے، اور فلسطینیوں کی نسل کشی کنٹینیوسلی جاری ہے، پوری دنیا میں پروٹیسٹس ہو رہے ہیں، آج بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں امریکہ میں، ساؤتھ افریقہ میں، دیگر ملکوں میں، کہ یہ جو جاریت ہے اسرائیلی اس کو روکا جائے، چونکہ یہ نسل ختم کرنے کے جو ہے در پہ ہو گئے ہیں اسرائیل والے، اور ان کی طرف سے ابھی تک کوئی ڈیڈ لائن بھی نہیں آئی کہ یہ کب تک حملے جاری رہیں گے۔ تو خطرہ یہ ہے کہ غزہ کے علاقے جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا، جو کہ
ہم نے دیکھا کہ اسرائیل آہستہ آہستہ فلسطینیوں کے علاقے فتح کرتا گیا اور اپنی جو ہے نسلیں وہاں پہ جو ہے وہ آباد کرتا گیا. تو پھر ہم نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی متعدد قراردادیں آئیں. یونائٹڈ نیشنز نے ڈیمانڈز کیں. پھر OIC جو اسلامی ملکوں کی کانفرنس ہے, OIC پلیٹ فارم ہے, پھر یہ GCC کے کنٹریز نے بہت ساری قراردادیں اپروو کیں جی کہ اسرائیل روکے اور فلسطینیوں کا قتل عام نہ کرے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود اسرائیل ٹس سے مس نہیں ہوا, اور ہمارے اسلامی ملکوں کا حال یہ ہے بشمول پاکستان کہ ہم صرف اور صرف کنڈیم کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. ہم سے اچھا تو ساؤتھ افریقہ رہ گیا کہ انہوں نے یہ نسل کشی کے حوالے سے جو UN چارٹر ہے جینوسائیڈ کے حوالے سے, اس میں اسرائیل کو گھسیٹا ہے پچھلے 2-3 دن میں, اور اس وقت وہ جو ہے اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ اسرائیل جو ہے وہ نسل کشی پہ اترا ہوا ہے فلسطین کی, اس کو روکا جائے اور عالمی طاقتیں اس میں اپنا رول پلے کریں. لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے. چلیں وہ تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ساؤتھ افریقہ نے گھسیٹا ہے اس کو, اور دوسری طرف فزیکلی دیکھیں تو صرف یمن ہے جس نے ایک اپنا رول پلے کیا ہے کہ اسرائیل کو پہ دباؤ ڈالنے کے لیے وہ جہاز جو اسرائیل کے لیے امداد لے کے جا رہے ہیں یا ملٹری ایکوپمنٹ لے کے جا رہے ہیں ان کو روکا انہوں نے, اور ان پہ قبضہ بھی کیا. تو ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ہماری انٹائر مسلم امہ اور طاقتور مسلم کنٹریز جو ہیں وہ صرف اور صرف کنڈیم کرنے پہ آئے ہوئے ہیں اور کوئی پریکٹیکل کام نہیں کیا. اس کا مطلب تو یہی لگ رہا ہے کہ اب اگر یمن نے ایک ریزسٹنس شو کی ہے تو اس کو اب کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ اور اس کی اتحادی فورسز میدان میں آ گئی ہیں. ناظرین, اب لگتا یوں ہی ہے کہ اگر یہ امریکہ اور اس کے اتحادی اگر اب یہ یمن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو میسج دے رہے ہیں اپنا فلسطین حماس کو, میسج دے رہے ہیں ایران کو, میسج دے رہے ہیں لبنان اور جو ہے حزب اللہ کو. تو یہ میسج ان کو بڑا کڑا ہے کہ جی اگر آپ اسرائیل کے خلاف کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں گے تو پھر ہم آپ کو رسپونڈ کریں گے. تو یہ تیسری ورلڈ وار کی طرف ہم جا رہے ہیں. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ہم تیزی سے تیسری ورلڈ وار کی طرف جا رہے ہیں. آج یورپین یونین کے ایک جو پالیسی ایڈوائزر ہیں انہوں نے بھی یہ جنگ روکنے کا مطالبہ کیا ہے اسرائیل سے. اب میں اسرائیل سے پوچھوں کہ جتنا آپ لوگوں نے وہاں پہ ایگریسو ٹون کے ساتھ فلسطینیوں کو شہید کیا ہے, اور اب یہ کم ہے کہ آپ نے ان کا پورا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا حماس نے نہیں, مطلب میں اس کی بات کر رہا ہوں اپنا غزہ کی. تو غزہ میں آپ نے پورا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا. حماس جو ہے وہ آپ کی سیکیورٹی فورسز کے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہے. تو یہ تھوڑا ہے یہ جو آپ نے مطلب اسرائیل نے کر دیا ہے. اب اور کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ بھی مطلب یہ پورے کا پورا علاقہ قبضے میں کرنا ہے؟ تو یہ تو آپ کو حماس نہیں کرنے دے گی. اور یہ جو کمانڈو آپریشنز ہو رہے ہیں وہ اپنی جگہ کو بچانے کے لیے ہیں. پھر ہم اسرائیلی وزیر اعظم کو دیکھتے ہیں بینجمن نیتن یاہو, جن کے اپنے خلاف اسرائیل کے اندر ایک محاذ کھڑا ہوا ہے اور پروٹیسٹ چل رہے ہیں, دباؤ ہے کہ جی یہ اپنا پرائم منسٹرشپ چھوڑیں. تو ان کے اوپر بھی دباؤ ہے تو کہ بھی بس کر دو, روک دو اس کو. اور جو اس وقت حماس کی اپنا اس وقت وہ ہیں اپنا ہاسٹیجز جو ان کے پاس ہیں ان کو چھوڑو اور فلسطینیوں کو الاؤ کرو کہ وہ واپس لٹے پٹے گھروں میں آئیں اور اپنے گھروں کو آباد کریں. اب یہ ہٹ دھرمی اسرائیل کے پارٹ پہ ہے کہ سارے پلیٹ فارمز یونائٹڈ نیشنز ہو گیا یا دیگر, اب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی کیس چل رہا ہے کہ بس کر دیں, دیٹ از انف. اب پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسرائیلی پرائم منسٹر اپنے اس بیان سے بھی مکر گئے کہ اپنا انہوں نے جو بیان دیا کہ جناب وہ غزہ کو ٹیک اوور کر لیں گے, تو اب اس سے بھی ہٹ گئے. مطلب یہی ہے کہ پریشر ہے انٹرنیشنل. اور ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ یہ جو کنٹینیوس بیٹل اور جنگ چل رہی ہے غزہ میں, اس میں 4000 جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ ڈسیبلٹیز کا شکار ہو گئے ہیں. اپنی جو فوج ہے اس کا بھی نقصان کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کا تو ہو ہی رہا ہے. تو فلسطینی تو اپنے جتنے وہ لوز کر چکے اپنے پیاروں کو وہ تو واپس نہیں آئیں گے, وہ تو بیک نہیں ہوں گے اپنی, وہ تو اپنے آپ کو اتار چکے ہیں اس کے اندر کہ انہوں نے جو ہے اپنی مادر وطن کا دفاع کرنا ہے اور اپنی جانیں دینی ہیں اللہ کے راستے میں.
تو اس میں اب اگر یہ جنگ نہ رکی اور یمنی جو ہیں انہوں نے آج 10 لاکھ یمنیوں نے مظاہرہ کیا ہے، اگر یہ جنگ نہ رکی اور اس کی لپیٹ میں یمن بھی آ گیا تو آپ امیجن کریں کہ یہ تیسری عالمی جنگ جو ہے مڈل ایسٹ میں، اس علاقے میں، عرب کے علاقے میں یہ شروع ہو جائے گی اور یہ ایکسپینڈ ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس میں عقل مندی سے چلنا چاہیے، اور یونائٹڈ نیشنز اگر اس میں کچھ نہیں کر سکتی تو یونائٹڈ نیشنز کو ویسے ختم کر دیں، پھر ملک آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حملے کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنا سکور سیٹل کریں۔ یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا کہ ایک پلیٹ فارم بنا ہوا ہے یونائٹڈ نیشنز کا اور وہ انتہائی جسے کہتے ہیں پیرالائز ہو کے چل رہا ہے، جس کی کوئی سنی نہیں جا رہی، اور ایک چھوٹا سا ملک جو فلسطینیوں کے علاقے پہ قابض ہو کے تو پوری دنیا کا اس وقت وہ چودھری بنا ہوا ہے۔ تو اگر یونائٹڈ نیشنز جو ہے اقوام متحدہ کچھ نہیں کر سکتی اور اسلامی بلاک بھی کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر یہ ختم کریں، یہ سارے بلاکس ان کو ختم کر کے تو پھر جو ہے اپنی قسمتوں کے فیصلے سارے خود کریں۔ تو اس میں اب 100 دن ہو گئے، اس میں اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے اوورآل عالمی طاقتوں کو، اس میں مسلم ممالک کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اس مسئلے کا حل نکالیں، ادروائز یہ ہم تیسری جنگ کی طرف چلے جائیں گے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔